خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا، جو اس کا ٹھہرایا گیا وقت ہے، نہ صرف ویکلی ہفتہ وار بلکہ سال کے حوالے سے، مہینے کے حوالے سے نہایت امپورٹنٹ ٹائم ہے، کلام کے حوالے سے۔ دنیاوی طور پر بے شک ہم خاص وقتوں میں ہیں، ایک نیا مہینہ اپریل کا شروع ہوا ہے، لیکن جہاں ہمیں دنیاوی مہینوں کی، سالوں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ آف کورس ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی پر، ہمارے کام کاج پر، ہمارے اسکول کالجز پر، اسی طرح خدا کے ٹھہرائے گئے اوقات کے حوالے سے بھی ہمیں علم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی بہت سی قومیں جو ہیں، مذاہب جو ہیں، وہ اپنے جو ان کے مذہب کے، ان کے کلچر کے جو ٹائمز ہیں ان کو نہیں بھولتے، اور جو اچھی بات ہے اس چیز میں اکنالج کرنی چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیں احبار میں، بائبل مقدس کی تیسری کتاب احبار میں بتاتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے، کیونکہ خداوند نے یہ وقت خاص طور پر ٹھہرایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند کا جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ جو ہے وہ یہ مہینہ ہے جو آج سے شروع ہوا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 14ویں تاریخ کو لکھا ہے کہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ کس چیز کی یاد کراتی ہے فسح؟ اس وقت کی جس وقت خداوند نے اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ اور یہ کس کی طرف پوائنٹ کرتی ہے؟ ہم اس کے حوالے سے گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں بات کر سکتے ہیں، مہینوں بات کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ یہ میرے اور آپ کے منجی، ہمارے منجی یشوع مسیح کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، کیونکہ کلام اسے فسح کا برہ کہتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 7ویں آیت، 1 Corinthians chapter 5 verse 7، جہاں پر خداوند کا کلام کہتا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ آمین۔ سو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسیح ہمارا ہے اور فسح کسی اور کا ہے۔ ہم فسح بھی ہمارا ہے اور مسیح بھی ہمارا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا ایک دیا گیا ٹائٹل ہے ہمارے منجی کے لیے، جس کے نام سے ہم سب جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جس کا نام میری پہچان ہے، جس کا نام آپ کی پہچان ہے۔ اس کے نام کی وجہ سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں، کرسچنز کہلاتے ہیں، کرائسٹ لائک۔ تو عزیزو، مسیح نے فسح کی نہ صرف عزت کی بلکہ اس کو آرزو ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میری بہت آرزو ہے کہ میں فسح کا کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں۔ اس کا ہرگز یہ کہیں نہیں ہمیں کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں ایسٹر کے انڈے آپ کے ساتھ کھاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں فسح کا کھانا جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں۔ تو اگر آپ اس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فسح کی، خداوند کی آرزو پوری کرنا کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور بے شک ہم ہولی کمیونین میں اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی جو فلفلمنٹ ہے، کمپلیٹ فلفلمنٹ، جو جہاں سے وہ بات چلی ہے، وہ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ صرف ایک رسم نہیں تھی۔ بے شک ہم رسموں کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن مسیح کے پیچھے ہم ضرور جانا چاہیے ہمیں، اور کلام ہمیں اس کے حوالے سے بہت سی گہری باتیں بتاتا ہے۔ ایک اور حوالہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جان 1:29، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کو ونس اگین، اور بارہا کئی حوالے ہیں، میں کئی حوالے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن مختصراً ایک دو چیزیں بتا کے، جان 1:29 میں ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والے ہیں، وہ یوحنا کی انجیل میں، یوحنا جو ماہی گیر تھا اور خدا یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کی معرفت کیا فرماتے ہیں جب وہ بپتسمہ لینے آتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں اس کو برہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جانے کے کام آتا ہے۔ فسح کا برہ کیا کرتا تھا؟ وہ بھی گھرانے کے لیے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہم خروج کے 12ویں باب میں جا سکتے ہیں، ایگزوڈس جو کہ کوچ کی کتاب ہے، جو کہ دوسری کتاب ہے بائبل مقدس کی، اس میں ہمیں فسح کے حوالے سے کافی کچھ ملتا ہے۔ لکھا ہے پہلی آیت میں کہ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع، یعنی جو پہلا مہینہ ہے، نسان یا ابیب جسے کہتے ہیں،
بائبل مقدس میں اصولاً جو ہے دنوں کے مہینوں کے نام نہیں ہیں، ان کو جو ہے نمبرز کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے خاندان کے مطابق ایک برہ لے. 10ویں دن کیوں لے؟ کیونکہ 4 دن ہوتے تھے اس برہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ بے عیب ہے، بے عیب، بے گناہ، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے پرابلم نہ ہو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ خدا یسوع مسیح بھی پھر جا کر فقیہوں اور فریسیوں سے کہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، اور وہ انہیں 4 دن دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فسح کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح اپنے باپ کے کلام کے مطابق ان باتوں کو پورا کرتے ہیں. اگر وہ فسح کے برے ہیں تو پھر ان میں بھی نقص نہیں ہونا چاہیے، ان میں بھی گناہ عیب نہیں ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے خروج میں لکھا ہے کہ آپ ایک برہ لیں، ہر ایک آدمی کھانے کے مطابق برے کا حساب لگائے، برہ بے عیب ہو، یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن لینا یا بکریوں میں سے، تم اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا. اور پھر اس کے خون کو آپ نے لے کر گھروں پر اور دروازے اور بازوں کی چوکھٹوں پر لگانا ہے. اور اسے کھانا کیسے ہے؟ کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا ہے، کچا یا ابال کر نہیں کھانا، اور صبح تک کوئی باقی بھی نہیں چھوڑنا. اور لکھا ہے یہ فسح 11ویں آیت میں لکھا ہے. اور اسے کھانا کس طرح؟ کمر باندھ کر، جوتیاں پہن کر، لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے، کیونکہ یہ فسح کس کی ہے؟ خداوند کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں فسح جو ہے غالباً کسی قوم کے لیے، یہودیوں کے لیے مثال کے طور پر. عزیز جو بڑا واضح بائبل مقدس میں لکھا ہے. کئی دفعہ ہم بائبل مقدس کو دوسروں کی نظر سے پڑھتے ہیں کہ جو کسی نے کہہ دیا وہ ویسا ہے، لیکن اگر آپ خود پڑھیں گے تو I'm sure you're going to find it in Exodus chapter 12 verse 11 کہ یہ فسح خداوند کی ہے. فسح کا برہ بھی خداوند کا ہے اور فسح بھی خداوند کی ہے. ہاللیلویہ. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس فسح کے وسیلے سے بتا رہے ہیں کہ برہ لینا ہے، اور برہ بے عیب ہے. اور بے عیب برے کے حوالے سے ہم پڑھیں گے پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت. 1 Peter 1:19. Of course I am going to address the 7 words. ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات ہیں، لیکن صلیب کس موقع پر ہوئی؟ فسح کے موقع پر. فسح کی اہمیت کو اجاگر کرنا آج مختصراً طور پر ایک سائڈ ٹاپک ہے، اور ہم پھر آف کورس پہلے 3 صلیبی کلمات کو آج ایڈریس کریں گے، اور ہوپ فلی نیکسٹ ویک میں، نیکسٹ سبت پہ ہم باقی 4 جو صلیبی کلمات ہیں ان کو کور کریں گے. اگرچہ ان کے حوالے سے بھی کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم ضرور ان کو مختصراً شیئر کریں گے. 1 Peter 1:19 میں لکھا ہے بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہاں جی، ہم اسے پہلے سے پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سو مسیح ایک بے عیب برہ، نہ صرف اسے پھر بے عیب برہ کہا جا رہا ہے، بلکہ اسے بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ وہ بے عیب ہے. جیسا فسح کا برہ ہوتا تھا کہ اس میں عیب نہیں ہوتا تھا، تو خدا نے یسوع مسیح کو پھر اسی ٹائٹل سے پکارا جا رہا ہے. پھر میرے ساتھ دیکھیے ہیبروز چیپٹر 4 verse 15. اکثر لوگ جو ہیں جو کم علم ہیں، جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے الزام لگانا ہوتا ہے، اور الزام کون لگاتا ہے؟ شریر، شیطان، ابلیس لگاتا ہے. کہتا ہے جی یہ کچھ لوگ ہیں جو ہیبروز کو، عبرانیوں کی کتاب کو نہیں مانتے. ہیبروز میں سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں. ہیبروز میں کیا لکھا ہے؟ ہیبروز 4:15 میں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. خداوند اپنے بندہ ہیبروز کے رائٹر کی معرفت سے فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بے گناہ رہے ہیں. وہ نہ صرف قربانی ہیں بلکہ وہ کاہن بھی ہیں. یہ زبردست کنینڈرم ہے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پھر میرے ساتھ دیکھیے، ہم خداوند کے پاک کلام ہی میں سے پڑھیں گے ہیبروز میں رہتے ہوئے. ہیبروز 9:12. عبرانیوں اس کا 9واں باب اور 12ویں آیت. پاس اوور کے ساتھ، پیسخ کے ساتھ، فسح کے ساتھ کیا مطابقت ہے، سملیرٹی ہے، ہاں جس طرح ہم خدا یسوع مسیح کی صلیب کو یاد کرتے ہیں. اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں
ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. ابدی خلاصی کرائی، وہ خلاصی جو اس نے اس بلڈ سے، جو اپنا بلڈ ہے، لے کر کرائی. اور جب آپ اس بلڈ کو اپلائی کرتے ہیں، ہبروز کا رائٹر بتاتا ہے، تو یہ ہمیں اسی طرح خلاصی بخشتا ہے، اسی طرح زندگی بخشتا ہے جس طرح پہلے فسح کے اوپر جب موت جو ہے وہ لوگوں کو مار رہی تھی تو تب خلاصی ہوئی تھی خداوند کے لوگوں کی. اسی طرح بعین اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا لہو بھی یہی کرتا ہے. رومن 6:23 میں لکھا ہے، رومیو کا خط اس کا 6 باب اور 23 آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح میں، کیونکہ وہ فسح کا برہ ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، دوسری طرف موت ہے. ہم زبور 91 بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اور کئی حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں، رومنز میں، ہیبروز میں، کولوسینز میں، لیکن ریویلیشن کے 1-2 حوالہ جات میں کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ریویلیشن 12:11، مکاشفہ اس کا 12واں باب اور 11ویں آیت. اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. ہاللویا. یہ خداوند کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس کے لہو کی معرفت؟ برہ کے لہو کی معرفت. پھر ہمیں ریویلیشن میں وہ برہ دکھائی دیتا ہے جو بنائے عالم کے پیشتر سے ذبح کیا گیا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے. پھر ہمیں ریویلیشن میں وہ برہ دکھائی دیتا ہے جو سیلز کھولتا ہے، مہریں کھولتا ہے. ہاللویا. عزیزو، برے کا جو ٹائٹل ہے، فسح کے برے کا جو ٹائٹل ہے، وہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کا ہے. اور اسے بارہا کیوں فسح کے ساتھ، فسح کے برے کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ ہے فسح کا برہ، کیونکہ فسح خداوند کیا. ہاللویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید سیکھیں گے بھی. بہت کچھ ہم سیکھتے رہے بھی ہیں. میری فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر بھی آپ ان باتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے. لیکن ہم ان 7 صلیبی کلمات کی جانب ویری کوئکلی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا. یاد رکھیے کہ خداوند جو ہے وہ الفاظ ضائع نہیں کرتے. ہی از ویری پریسائز. تو پہلا جو کلمہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، معافی کا کلمہ ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا. کانٹیکسٹ اس کا آپ جانتے ہیں کہ وہ مارا کوٹا جا رہا ہے، اس کو کوڑے لگائے جا چکے ہیں، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں. اور لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، لوک 23:34 میں، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرآ ڈالا. آمین. خداوند یسوع مسیح صلیب پر، جہاں پر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اور وہ دیکھنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کو اس قدر مارا گیا ہے کہ ان کی شکل بگڑ گئی ہوئی ہے. لیکن وہ اپنے ان ستانے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، یہ خداوند کے اس فضل کی نشاندہی کرتا ہے جس فضل کی بدولت آپ اور میں اس دنیا میں آئے. کیونکہ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی اس دنیا میں آنے کی وجہ بھی خداوند کا فضل ہے. اس نے ہم پر فضل کیا اور یہ دنیا بنائی، کیونکہ یہ تخلیق کائنات سے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق رکھا کہ ہم اس دنیا میں آ سکیں. اور خداوند یسوع مسیح کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا. ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا آیا ہے. وہ اپنی زمینی خدمت میں متی کے 6 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. وہ یہ اپنے پہاڑی واز میں اپنے شاگردوں کو، آپ کو، مجھ کو، تمام کائنات کو سکھاتا ہے کہ باپ سے دعا کیسے کرنی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. معافی جو ہے وہ خداوند کے ساتھ تعلق کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور پھر میرے ساتھ دیکھیے متی اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت. میتھیو چیپٹر 8 verse 21 and 22. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اسے کہا، خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں 7 کے 70 مرتبہ.
یعنی اتنی دفعہ جتنی دفعہ آپ معاف کر سکتے ہیں. He says a very big number. He says a very big number. پھر میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 3 سے 12 آیات. Gospel of Mark chapter 2 verses 3 to 12. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. آمین. مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاللیلویہ. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جن کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار موجود ہے، وہ صلیب پر کہتے ہیں، اے باپ ان کے گناہ معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ چاہتا تو ان کو خود بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے باپ سے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے متی اس کا 26واں باب، میتھیو 26، لوک چیپٹر 7 میں بھی اس کا ذکر ہے اس واقعے کا، اور آپ اس سے واقف ہیں. یہ جانز گاسپل میں بھی موجود ہے، جہاں پر ایک خاتون آتی ہیں اور خدا یسوع مسیح کے پیروں کو اپنے آنسوں سے دھوتی ہیں، اس کے پیروں پر عطر ڈالتی ہیں، پھر اس کے پیروں کو بالوں سے پونچھتی ہیں. لکھا ہے عید فصح کے بعد، یہ اسی وقت کا ٹائم ہے. تو میتھیو 26 میں 6 ورس سے آگے پڑھ رہا ہوں کہ جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا، اور شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو، اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے. غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا. اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا ہے. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے سپرد یہ اسائنمنٹ تھی، اس کی یہ کالنگ تھی، اس کی یہ بلاہٹ تھی کہ وہ خداوند کی جو اس کی کروسیفکشن ہونے والی ہے، اس کی جو مصلوبیت ہونے والی ہے، اس کے مطابق جو اس کے بدن پر عطر ڈالے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے جسم کے ساتھ، اس پر عطر ڈالا جاتا ہے تاکہ بدبو نہ آئے. اس کی یہ اسائنمنٹ تھی. اور جب کسی کی کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے عزیزو تو 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک، لوکیشن، کہ کہاں پر اس کی یہ اسائنمنٹ ہے. آپ یونا نبی کی معرفت دیکھ سکتے ہیں. یونا نبی تھا، اوتھے بھی نبوت کر سکتا سی. خداوند نے انہوں کیا، جا کر ننوا میں جا کر نبوت کر. آپ کی جب کالنگ آتی ہے، آپ کو جو اسائنمنٹ ملتی ہے، اس کے لیے لوکیشن بہت اہم ہوتی ہے، جیسے اس عورت کے لیے تھی. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے. اس کا فنکشن یونا نے، جیسے مثال دے رہا ہوں، نبوت کی. اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے اس کے پیروں کو دھویا، اس کے بدن پر عطر ڈالا. اور تیسری چیز یہ کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. یونا نبی تھا اور یہ عورت ایک عام عورت ہے، گناہگار ہے. خداوند اس کی معرفت مختلف اناجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند اسے بھی معاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے تو میرے لیے جو ہے وہ میرے پیروں کو دھویا نہیں، اور اس نے میرے پیروں کو اپنے آنسوں سے بھگو کر اپنے بالوں سے صاف کیا. تو جس کے تھوڑے گناہ ہیں اس کے بھی معاف ہوں گے، لیکن جس کے زیادہ گناہ ہیں وہ پھر زیادہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے. تو لوکیشن، فنکشن اور پوزیشن جو ہے وہ ایک اسائنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے.
اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، تو عزیزو کلام کی روح سے اور پاک روح کی معرفت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح اس وقت کہاں ہے، وہ باپ کی دہنی طرف ہے۔ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کی پوزیشن ہے ہمارے لیے سردار کاہن ہونا، اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن ہے باپ کے حضور ہماری شفاعت کرنا، اور اسی پوزیشن کو لیتے ہوئے، اسی اسائنمنٹ کو لیتے ہوئے، کیونکہ اب وہ ریڈی ہے، وہ وہاں پر جا رہا ہے، صلیب پر ہے، وہ کہتا ہے باپ ان کے گناہ معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ میری اور آپ کی دعائیں درخواستیں بھی لیتا ہے، اور جن کے گناہ وہ کہتا ہے تم بخشو گے، وہ بخشے جائیں گے کیونکہ میں انہیں باپ کے حضور درخواست کروں گا، اے باپ ان کی سن لو۔ عزیزو، ہم اس کلمے کے حوالے سے جیسے میں نے کہا اٹ از ناٹ کمپریہنسو، آپ کی درخواست تھی، میں کوشش کروں گا کہ آج اور نیکسٹ ویک میں اس کو کور کروں، اور فسح کے موقع پر ہم جیسے اکٹھے ہوتے ہیں ہم ویسے اکٹھے بھی ہوں گے اور ہم پھر سیکھیں گے۔ لیکن دس از سم تھنگ وچ از بیوٹیفل، وچ از انٹرسٹنگ، کہ خداوند کی جو اسائنمنٹ تھی، زمینی اسائنمنٹ، اس میں اس صلیب پر اس کی پوزیشن، اس کی لوکیشن اور اس کی فنکشننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اور ہم یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں، ہم اکثر اس کو ایک اسپیکٹیٹر کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اسے کبھی خداوند یسوع المسیح کے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ عزیزو، خداوند یسوع المسیح کا نظریہ کیا تھا؟ کن لوگوں کی معرفت کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس کو مار رہے تھے، جو اس کو کوٹ رہے تھے، اس کو توڑ رہے تھے، یا آپ اور میں بھی؟ وہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کرنے کے لیے بھی خداوند سے کہتا ہے، کیونکہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ کیسے جان سکتے ہیں؟ اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے تو ہم جانیں گے عزیزو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ اگر ہم خداوند کی مرضی جانیں گے ہی نہیں تو ہم گناہ میں پڑے رہیں گے۔ خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام سے آشنا ہوں۔ اور معافی کے حوالے سے آف کورس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے کلمے پر میں کوئکلی آپ کی توجہ چاہوں گا، لوکا اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت، لوک 23:43، جہاں پر یہ میرے لیے بہت فیوریٹ، بہت پسندیدہ ترین کلمہ ہے، جہاں پر خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح بات کر رہے ہیں ان دو ڈاکوؤں سے، جو ڈاکو خداوند یسوع المسیح کے داہنی اور بائیں طرف کھڑے، صلیب انہیں دی گئی ہے، اور ان ڈاکوؤں سے بات کرتے ہوئے خداوند یسوع المسیح ایک ڈاکو سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے ریویلیشن 21:4، جہاں پر لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو لالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ خداوند یسوع المسیح فسح کا برہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ یہ وہ ہوپ ہے، یہ وہ بلیسنگ ہے، یہ وہ نیا آسمان، یہ وہ نئی زمین ہے جس کی جانب ہم سب دیکھتے ہیں، اور ہم نے وہاں پر جانا ہے کیونکہ ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر ہے۔ وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور ہمارا ایمان ہے، میرا بھی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو نہیں رکھتے، جو آج شاید غلطی سے دیکھنے آ گئے ہیں، یا کسی نے ان کو یہ شیئر کی ہے بلیسنگ کلام کی، میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح وہ واحد دروازہ ہے، وہ واحد راستہ ہے جو زندگی کو، ابدی زندگی کو جاتا ہے۔ بے شک، ہاللیلویہ۔ آپ اسے قبول کریں، اس کے پیچھے چلیں، تو آپ بھی خداوند یسوع المسیح کی معرفت اس وعدہ میں شامل ہوں گے جو اس نے اس ڈاکو کے ساتھ کیا۔ یہ وہ ڈاکو ہے، دو ڈاکو تھے اس کے ساتھ، اور ان دو ڈاکوؤں نے جو اس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا، پہلا جو ڈاکو ہے، بدکار ڈاکو ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم مسیح نہیں اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔
मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, पहला डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है, वो उसकी अथॉरिटी को, उसके इख्तियार को चैलेंज कर रहा है। और शायद हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ औकात में उस डाकू की मार्फत, उस डाकू की तरह, उस डाकू की मानद खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को, अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। लेकिन साथ ही हमें वो दूसरा शानदार कैरेक्टर नजर आता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से पहले हमें खुदा के खौफ में नजर आता है। वो दूसरे डाकू से भी कहता है, क्या तुझे खुदा का खौफ भी नहीं? खुदा का खौफ क्यों जरूरी है अजीजों? क्योंकि खुदा का खौफ दानिश और हिकमत का शुरू है, एंड दैट इज द बिगिनिंग जो हमें चाहिए। अगर हम खुदा का खौफ रखेंगे तो हम दानिश और हिकमत की जानिब बढ़ सकेंगे। जब हमने प्रोवर्ब्स की, मिसाल की किताब को पढ़ा और उसकी स्टडी की तो हमने बहुत से पहलुओं को देखा, लेकिन हर पहलू को देखने से पहले खुदा के खौफ की जरूरत है, क्योंकि वो दानिश और हिकमत का शुरू है। और वो अपना गिल्ट भी मानता है, वो अपना गुनाह भी मानता है। हम में से बथेरे हैं जो कई दफा अपने गुनाह को नहीं मानते, बल्कि अपने गुनाह को दूसरे के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। आदम और हव्वा की मिसाल, हम आदम और हव्वा को तो देखते हैं, लेकिन हम सब वैसा ही करते हैं। जब आदम और हव्वा को खुदावंद ने कहा कि तुमने क्यों उस फल को खाया, तो आदम ने कहा, ये औरत जो तूने मेरे साथ की थी इसकी वजह से मैंने खाया। उसने अपना गुनाह नहीं माना, उसने औरत के जिम्मे लगा दिया। औरत से जब पूछा तो उसने कहा, ये सांप जो तूने बनाया है ये मेरे पास आया, इसने मुझे वर्गलाया। यानी एक दूसरे की तरफ आप इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन ये डाकू हमें ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि हमारा गुनाह तो है, इसकी वजह से हमें सजा मिली है, उसकी वजह से हम सलीब पर जा रहे हैं। लेकिन इस शख्स ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, ये बेगुनाह है। और जब वो ऐसा कहता है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसे ये नवीद सुनाते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, हम सब ने गुनाह किया है। रोमियो उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ऑल हैव सिन्ड, सब ने गुनाह किया है और खुदा की बख्शिश से महरूम हैं। अगर वो हमें माफ कर दे तो ये उसकी बख्शिश है, ये उसका फजल है। लेकिन सब ने गुनाह किया है, एवरीवन हैज सिन्ड। और इस डाकू ने भी इस हकीकत को माना, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कलाम कहता है, अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो तुम्हारे गुनाहों से आजाद करने पर, उनसे तुम्हें रिहाई और खलासी देने पर कादिर है। हालेलुया। ये वो शख्स है जिसके हवाले से अक्सर यह भी कहा जाता है कि बपतिस्मा की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी बैप्टाइज्ड। डाकू तो बगैर बपतिस्मा के आसमान की बादशाही में दाखिल हुआ। और हम उस पैराडाइज के हवाले से, फिरदौस के हवाले से भी